ہے آتا ہے آدمی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعۃ لی وشتیمہ، یا رسول اللہ میرے گھرانے، اہل بیت سمجھ رہے نا، مطلب میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے اعزا رشتہ دار، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے میری برائی کرنا، مجھ کو گالی پکڑ دینا، میرے خلاف سازش کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ فَأَرْفَزُهُمْ، منا بھائی رافضی کے معنی کیا ہے معلوم؟ واٹس میننگ آف رافضی؟ رافض کے معنی، آپ برا مت مانیے، واقعی آپ رافضی ہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، ہم رافضی ہیں۔ رافض کہتے ہیں چھوڑنے کو، رافضی چھوڑنے والا۔ فیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے اور جائز چھوڑ رکھا ہے، تو رافضی ہے نا بقول جو ہے وہ۔ اچھا یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہے نا، بڑے علماء میں ہیں جو ہے وہ، 4 مصلوں میں سے ایک مصلہ، اسی پر امام شافعی کا ایک شعر ہے، ان کان حب علی رفض فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر عشق علی کا نام رفض ہے تو جن و انس گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں۔ تو رفض کے معنی ہے کیا؟ چھوڑنے کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، رافضی یعنی چھوڑنے والا، اسی لیے رافضی کہتے ہیں۔ تو وہ آیا کہتا یا رسول اللہ اہل بیتی ابو اللہ توثب الا قطیعۃ لی وشتیمہ، قطع رحم گالم گلوچ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے میرے خاندان والوں کو۔ فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ میں چھوڑ دوں ان لوگوں کو، رفض کر دوں ان لوگوں کو، رافضی ہو جاؤں خاندان والوں کے لیے، چھوڑ دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ یا علی، اب کیا کیا جائے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟ میرے خاندان والے میرے ساتھ اس حرکت کرتے ہیں۔ پیغمبر نے 3 باتیں بتائی ہیں، وہ سن لیجیے آپ، صلوات بر محمد وآل۔ البتہ یہ 3 باتیں پیغمبر کے میں سناؤں گا تو، لیکن میرا اپنا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کو خوب ایسا جو ہے وہ کیل کاٹا درست کرو کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ لڑکے کی شادی ہے، ٹھیک زید کے، کسی کا نام نہیں لوں گا، نمالنا کہیں گے صاحب اشارہ کسی نے کہا ہوگا اس لیے، زید کے لڑکے کی شادی ہے۔ تو اب شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ کارڈ وارڈ چھپتے ہیں نا دعوت نامے، تو اس میں اپنے گھر کی میٹنگ ہوتی ہے، کس کو کارڈ بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے۔ تو اس میں گھر کے اندر بھی کچھ نیتا قسم کے ہوتے ہیں، مثلا کسی کی بڑی لڑکی تیز ہے، کسی کی بڑی بہو تیز ہے، کوئی بڑے بیٹے کی، ہر گھر میں 2-1 نیتا ٹائپ کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو اب وہ کارڈ وارڈ چھپ گیا، تو اب وہ لڑکی داماد مثلا احمد آباد میں رہتے تھے، تو فون کیا ابا نے کہ بیٹا تم لوگ آ جاؤ ذرا مشورہ کر لیں کہ کارڈ وارڈ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ وہ صاحب سارے جو جیوری اکٹھا ہو گئی، خاندان بھر کی، گھر والے، بیٹی، داماد، بیٹا، بہو سب آ گئے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب سب تو چپ ہے، تب تک بڑی بہو جو بہت منہ لگی تھی سسر ابا کے اپنے، کہنے لگے یہ بتائیے پاپا بھائی جان کی شادی میں آپ نے ان کو کارڈ دیا تھا؟ کہاں دیا تھا؟ آئے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ بڑی آپا والی میں بلایا تھا؟ کہاں بلایا تھا؟ آئے تھے؟ کہا نہیں آیا۔ کہا ان کے بیٹے کی جو شادی ہوئی اس میں آپ کو اطلاع دی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا ان کی لڑکی کا نکاح جو نجف میں ہوا تھا بلایا تھا آپ کو؟ کہا نہیں، پورا خاندان گیا تھا، ہم ہی نہیں گئے تھے۔ اب جیوری کا فلسفہ فیصلہ کیا ہوگا بتائیے؟ سب نے کہا بس بہت ہو گیا، 3 شادیاں ان کے یہاں ہوئی نہیں بلایا، 2 ہمارے یہاں ہوا بلائے نہیں آئے، لہذا اب ان کو بلانے کی ضرورت، ہمارا فیصلہ یہی ہوگا نا۔ رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ پورے بھاؤ نگر میں رشتہ داروں میں کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، اس کو ضرور بلاؤ۔ پہلا فقرہ پیغمبر کا ہے کیا؟ جب اس نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دوں، کہ خبردار اگر چھوڑو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو اس نے کہا فَكَيْفَ أَصْنَعُ یا رسول اللہ، میں کیا کروں ان خاندان والوں کے ساتھ؟ پہلا فقرہ فرمایا سیل
من قطعک، اس کو اسٹیکر کی طرح چپکا لیجئے، سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب سنیے صاحب، پھر وہی بھائی مثال ہے، لوگ اس کو اتنا آپ لوگ صحیح سمجھتے، مثال ہوتی اس میں۔ تو جناب عالی جو ہے وہ میں الصراط کے ٹور سے، پھر وہی بات ہے سمجھا، میں گیا کہا اچھا یہ واقعی سچا واقعہ، اتنا سچا ہے۔ الصراط نیا جب شروع ہوا تھا سن 2000 میں، تو الصراط کے ساتھ گئے اور وہاں معلوم ہوا جانے کے بعد والدہ بیچاری ہماری وہ سجدے میں تھی، وہ کہاں تھی، وہاں شہر رے میں، شاہ عبد العظیم میں، اور وہ صاحب جو ہے وہ 20,000 روپے تھے اور کچھ ڈالر تھے، اور جو کچھ مشہد میں خریدا تھا اس نے صاحب آرام سے ان کی زپ کھولی، سب نکال کے لے کے چلے گئے۔ تو اب صاحب عالم سفر میں سب کچھ غائب ہو گیا، کیا کریں؟ تو وہاں تو چلیے صاحب لوگ دو ایک تھے، میرا پپیرا بھائی تھا، وہ تہران ریڈیو میں، سحر ٹی وی میں، ان سے لیوے کے کام چل پڑے۔ اب بمبئی اترے، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ اب اس کے بعد مثال ہے، اس کے بعد صحیح نہیں ہے، اس کے بعد سمجھانے کے لیے۔ اب صاحب جو ہے وہ بمبئی ایئرپورٹ پہ اترے، صاحب جیب میں 4 آنا نہیں ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے جائیں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کو استعمال کریں، میں محمد رضا یار جو ہے وہ کیا بتائیں تم کو، تو پتہ ہی، اب یہاں سے مجھ کو لکھنؤ تک جانے کے لیے کچھ نہیں۔ ارے مولانا صاحب جو ہے وہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ قافلہ لے کے پلٹے ہیں، اور اتنا ڈالر جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب کہاں آئی ہے؟ چلو بھیا، تو اب کیا کریں، مجبوراً صاحب ایک ٹیکسی کرائے پہ لی کہ اپنے جو ہے وہ رشتہ دار کوئی ہیں ان کے یہاں جائیں گے، ان سے کہیں گے بھائی اس کا کرایہ دو، اور پھر جو ہے وہ واپسی کا ٹکٹ کرواؤ، ہم لوگ واپس لکھنؤ جائیں گے، فیض آباد جائیں گے۔ تو اب جو ٹیکسی لے کے چلے، اتفاق سے اسی محلے میں ان کو بھی جانا تھا، دیکھا انہوں نے صاحب جو ہے وہ میں نے کہ یہ کہیں اترے ہیں اور اترے کچھ پھل ول خرید رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے نکالا تو اتفاق سے یہ گڈی نکل آئی ان کی، پرانے والے 1000 کے نوٹ جو اب بیچارے جو ہے دفن ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا فائدہ تمہاری اس زیارت سے ہے، تمہارے اس کربلا جانے سے، ابھی تم تازہ کربلا سے آ رہے، ابھی جھوٹ بولا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو۔ ادھر ادھر اپنا رشتہ دار لوگ تھے، قرضہ لیا، یہ فیکٹ ہے کہ 20,000 روپیہ پھر لیا، محسن ہی سے لیا اور لے کے گئے، پھر ادا ودا ہوا۔ خیر 10 برس گزر گئے، ہم بھی یہ 2000 کا واقعہ ہے نا، 17 برس گزر گئے، ہم بھی بھول گئے، محمد رضا بھی بھول گئے۔ اتفاق سے یہ اپنے کسی کام سے بیچارے لکھنؤ پہنچے، اور لکھنؤ پہنچنے کے بعد جب جیب میں ہاتھ ڈالا معلوم ہوا پرس غائب۔ اب اس پردیس میں کوئی نہیں پہچانتا ان کو۔ اتفاق یہ دیکھیے، مجھ کو کوئی لکھنؤ میں مجلس پڑھنی تھی، میں فیض آباد سے ٹیکسی سے جا رہا تھا، اچھا آدمی سے شکل سے پریشانی جھلک جاتی ہے، ارے محمد کہاں، ارے بڑے اچھے موقع سے مل گئے مولانا، آپ کیا بتائیں، میں آیا میری جیب کٹ گئی، پورا پرس ورس سب، حتیٰ کارڈ بھی نکل گیا، کچھ ہو تو دیجئے پھر جا کے ڈالتا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں۔ 15 برس کے بعد کبھی زندگی میں یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، آج انصاف سے بتائیے یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ بیٹا محمد رضا تم ہی تھے بمبئی ایئرپورٹ پر، اگر تم نے اس وقت 10,000 دے دیے ہوتے، وہیں سے فلائٹ کا ٹکٹ لیتے گھر آ گئے ہوتے۔ 1 ہفتہ ہمارا برباد ہوا۔ کسی کی مدد کر سکتا ہوں، تمہاری نہیں کروں گا، یہ ہمارا نظریہ ہے نا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کسی کی کرو یا نہ کرو، محمد رضا جس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس کی مدد ضرور کرو۔ لہذا دوسرا فقرہ پیغمبر کا فرماتے ہیں صل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحم کرو جو قطع رحم کرے، وتعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ یہ ہے دین کی تعلیم۔ تیسرا حکم صلوات بر محمد وآل۔ تیسرا جو ہے، تیسری مثال یہ واقعی ہے، سچی ہے۔ میں جو ہے 6 دسمبر تھی، اتفاق سے 6 دسمبر بڑی خطرناک رات ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں یوپی میں، خاص کر کے فیض آباد میں۔ تو میں صاحب جو ہے وہ گاؤں مجھ کو جانا تھا، اور وہ گاؤں میں بچوں کا کمپیوٹر بھی کچھ خراب تھا تو CPU بھی پیچھے رکھا ہوا تھا۔
ایک صاحب کو پتہ نہیں کوئی کام پڑ گیا, کوئی نیتا جی تھے, ان کا فون آ گیا, حضور ذرا سا رک جائیے میں آ رہا ہوں. خیر وہ آئے, مل ملا کے ان کے جاتے جاتے 9 رات کے بج گئے. اب جو ہم چلے صاحب تو 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے میرے گاؤں کا. 11 بجے رات کو انہی کے علاقہ ہے, شہر ہے اکبر پور, وہاں سے تھوڑا سا آگے پہنچے تھے تو دیکھا جو ہے وہ سرکل آفیسر, CO بولتے ہیں ہمارے یہاں, پولیس آفیسر, وہ صاحب جیپ لگائے, نیلی بتی کھڑے ہیں, گاڑیوں کی چیکنگ چل رہی. یا علی مدد. اب صاحب لائیے صاحب, کاغذ دے دیا, اتفاق سے سب تھا, کاغذ دے دیا, یہ دے دیا, گاڑی لاؤ, وہ لاؤ, وہ لاؤ, وہ لاؤ, حتیٰ کہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا آپ نے انجن نمبر اور چیچس نمبر تک ان سبوں نے 12 بجے رات کو ملایا. اس کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آیا, ان کا چلیے تھانے چلیے, آپ بیٹھ گئے گاڑی میں. خیر اب جب تھانے کے لیے چلے تو راستے میں جب وقت ملا تو جلدی سے میں نے اسی نیتا کو فون کیا کہ تمہارے چکر میں پھنس گئے, بتاؤ یار طالب لے جا رہا ہے آپ کو. خیر وہ اس زمانے میں اتفاق سے اسی پارٹی کے تھے جس کی سرکار تھی, انہوں نے فون کیا, ایسا ہے ویسا ہے, آپ ان کو بند کر دیجیے, میں کوئی جو ہے آپ سے سفارش نہیں کرتا, لیکن صبح جو ہے وہ آپ کے تھانے پہ کیا ہوگا پھر میرے پاس مت آئیے گا. خیر جب وہاں رکے, ارے سر معاف کیجیے گا جائیے. وہ اتنی تکلیف پہنچی, اتنی تکلیف پہنچی, جو بدتمیزی کے الفاظ پولیس نے استعمال کیا. پولیس والوں کی زبان تو جانتے ہی ہیں. ڈرائیور سے پوچھا کیا نام ہے, اس نے بیچارے نے اپنا نام بھیا بتا دیا. ڈرائیونگ لائسنس میں کچھ اور لکھا, پڑھا لکھا تھا نہیں. اب اسلم عباس اس کو آتا نہیں تھا, اس نے بھیا بتا دیا, اس کو شک ہو گیا اس کے اوپر. اب میں نے تو ایک بار کہا کہ ارے جو ہے وہ دیوان جی چھوڑیے, بیچارہ پڑھا لکھا, تم پڑھے لکھتے ہو, تو 2-4 بار اب تکلیف تو ہوگی نا. بات ختم ہو گئی. 6.5 مہینے کے بعد اتفاق سے اسی راستے پر ہم جا رہے تھے, فیض آباد سے جیسے ایسے ہی ٹرن ہوئے مین روڈ پر آنے کے لیے ایک پولیس والا کھڑا تھا, اور اس نے فوراً ہاتھ دیا کہ لفٹ کے لیے, کہ لیتے چلیے کچھ دور. ڈرائیور صاحب وہ تپے تو تھے ہی, انہوں نے جو ہے اور جو ہے بڑھا دیا, پیچھے بس آ رہی ہے چلے آؤ. تب تک خدا شاہد مجھ کو یہ حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا عباس نام دو, میں نے عباس بھائی روکو, روکا, میں نے کہا بیٹھ لو, میں نے کہا آئیے بیٹھ جائیے. انہوں نے مجھ کو دیکھا, میں نے کہا تم ہر مجلس میرے ساتھ جاتے ہو, یہ حدیث بھول گئے تم. تیسرا حکم کیا ہے پیغمبر کا, اب پھر سے میں شروع سے حدیث سناتا ہوں, یہ حدیث تمام ہوئی. یا رسول اللہ چھوڑ دوں میں اپنے رشتہ داروں کو. فرمایا اگر چھوڑو گے اللہ چھوڑ دے گا. تم کئی فاصلہ کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ. فرمایا سل من قطعک, جو تم سے قطع رحم کرے اس سے صلہ رحم کرو. تعطی من حرمک, جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو. واعفو عمن ظلمک, جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ 3 حکم پیغمبر نے دیا. فائدہ کیا ہے اس کا؟ آخرت کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے, وہ ابھی آ رہا ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر یہ تم 3 کام کر لے جاؤ گے, جو تم کو محروم کرے اسے عطا کرو, جو قطع رحم کرے اس سے صلہ رحم کرو, جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ, اگر یہ کام کر لے گئے تم, تو ان سب کے مقابلے میں اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. انصاف سے بتائیے, اگر خدا کسی کا ظہیر اور پشت پناہ ہو جائے تو چاہے جتنے بڑے عہدے کا مالک ہو, خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا محافظ ہو جائے, اللہ ہمارا ظہیر اور پشت پناہ ہو جائے, یہ 3 کام, سل من قطعک, جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو, جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو, جو ظلم کرے اس کو معاف کرو, اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل